بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے قوم لوط کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا تھا جو کہ ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اب وہی بدکاری اور بدفعلی پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان میں کس طرح اسے پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور جب قوم لوط نے یہ بدکاری کی تھی تو ان پر کس طرح کا عذاب نازل کیا گیا تھا۔ دراصل قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ بدترین گناہ کے عادی تھے جسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ قوم لوط پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اس پورے شہر کو اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر جا کر شہر کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا، جس کی وجہ سے یہ شہر پوری طرح نیست و نابود ہو گیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان جو کہ اسلامی ملک ہے، یہاں بھی ٹرانسجنڈر کے نام پر ہم جنس پرستی پھیلائی جا رہی ہے، جسے اب قانونی رنگ بھی دے دیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر اپنا جینڈر تبدیل کرنے والوں کو بڑی کوریج دی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں تو زیر زمین لیکن دنیا بھر میں سرے عام اس ہم جنس پرستی جیسی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں 2018 میں ایک ایسا قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے مرد جو خود کو مرد ہونے کے باوجود عورت سمجھتے ہیں، یا عورتیں جو خود کو مرد سمجھتی ہیں، وہ خود کو اپنے من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اور اسی قانون کی وجہ سے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا گیا۔ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزارے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ایک فلم بھی بنائی گئی، اور پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ اس فلم کو ریلیز بھی کر دیا گیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت لوط کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی نجات حاصل کر گئے۔ یاد رکھیے، فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے کہ حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سب کا میڈیا کو بھی علم ہے، مگر وہ بھی خاموش ہیں۔ اس قانون کے ذریعے کچھ لوگ اپنا من پسند گناہ سرے عام کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ ایسا قانون تو حضرت لوط کی اس قوم کے اندر بھی نہیں تھا جنہیں اس گناہ کی سزا میں عذاب دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم جنس پرستی کو پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جائز قرار دے دیا گیا۔ بہت سے پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں، یا ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی قدرتی اصول کے خلاف ہے، اور یہ بدکاری اور بدفعلی کی بدترین شکل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے گا اور اس غلط فہمی سے دور رہیے گا کہ عذاب صرف پچھلی قوموں پر ہی نازل ہوتے تھے، پتھر بس انہی پر ہی برسائے جاتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ عذاب آج کی دنیا پر بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔